الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، سالکین سے متعلق جو ہدایات ملتی ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سالکین کے آداب میں سے ایک ادب یہ فرمایا، ہر ایک کی طلب جدا، مذاق جدا، قوت جدا، فہم جدا، عقل جدا ہے۔ جب ہر شخص کے ساتھ جدا معاملہ ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک خط میں دو شریک ہو کر اپنے حالات لکھ کر دیتے ہیں۔ ان کی غلطی ثابت ہو گئی، اسی لیے میں لکھ دیتا ہوں کہ الگ الگ خط میں حالات لکھو تب جواب دوں گا۔ اس پر مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہ مزاج میں درستی ہے، اصولی بات کو مزاج کی درستی سمجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں 3 نقطے اس میں سے ہٹا دو، درستی کے شین کو سین کر دو، درستی ہے، یہ درستی نہیں ہے، درستی ہے۔ اختلاف معاملہ کی وجہ سے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک قبر میں چند مردے دفن کر دیے جائیں تو کیا منکر نکیر ایک ہی ساتھ سب سے سوال جواب کریں گے یا جدا جدا؟ ظاہر ہے چونکہ ہر شخص کے ساتھ اس کی حالت کے مناسب جدا معاملہ ہے، اس لیے دونوں سے ایکے بعد دیگرے سوالات کریں گے، بس ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ بلکہ میرا تو اصلاحی گفتگو کے علاوہ دوسری گفتگو میں بھی یہی معمول ہے، ایک وقت میں مخاطبت ایک ہی شخص سے کرتا ہوں۔ اگر چند آدمی خطاب کرنا چاہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ گفتگو کے لیے ایک صاحب کو منتخب کر لیا جائے، پھر دوسرے خواہ ان کی مدد کریں، مگر مجھ سے ایک ہی صاحب خطاب کریں۔ یہ بالکل اصول کے خلاف ہے کہ ایک داہنے سے بول رہا ہے، ایک بائیں سے، ایک سامنے سے، ایک پیچھے سے، خواہ مخواہ انتشار ہوتا ہے۔ ہر چیز قاعدے اور اصول ہی سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں سالکین کے لیے ہدایت ہے کہ جو بھی احوال کسی بھی سالک کو پیش آتے ہیں اسے الگ الگ طور پر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک ہی میسیج میں، ایک ہی خط میں، یا جیسے کسی کو مجلس میں شرکت نہ کرنا ہو کسی عذر سے، تو دونوں دوست ہیں تو ایک نے لکھ دیا کہ میں اور فلاں دونوں مجلس میں شرکت سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ فلاں کام ہے یا فلاں عذر ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی کبھی حاضری دینا ہو تو لکھ دیا میں اور فلاں دونوں حاضر ہونا چاہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صرف اپنے ہی تعلق سے پوچھنا چاہیے، کچھ بھی پوچھنا ہو۔ دوسرے کی ذمہ داری لینا یہ طریق میں، اصلاح و تربیت کے راستے میں، یہ آداب کے خلاف بات ہے۔ بے ادبی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دراصل دوسرا شخص جو یہ کرتا ہے کہ بھئی میں نہیں لکھ سکتا، تم ہی لکھ دو، تم ہی بول دو، یہ ڈر نہیں ہوتا ہے، دراصل یہ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں اگر لکھوں گا مجھے ڈانٹ پڑے گی، اب وہ ڈانٹ میں سننا نہیں چاہتا ہوں، تم سنو، بس تمہارا میسج جائے، تم لکھے ہو، جو بھی بات ہوگی تم کو جواب ملے گا۔ اس طرح اندر چھپا ہوا وہ شیطان ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان براہ راست رابطہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عام گفتگو میں بھی شریعت سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ جماعت کی 5 وقت کی نماز میں بھی ہر بندہ اللہ سے بات کرنا ہے،
لیکن نظام یہ رکھا گیا کہ سب کی طرف سے ایک کو امام بنایا جائے، وہ قرات کرے گا، باقی سب سنیں گے۔ ہر کسی کو نماز میں قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، جب کہ اللہ ہر ایک کی بات کو سن سکتے ہیں، تو پھر بندہ بندے سے بات کرنے کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ ایک آدمی ایک ہی سے بات کرے گا۔ 10 آدمی بول رہے ہوں، ایک سن رہا ہو، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک موقع سے فرمایا، ایک مولانا صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے میں کسی خاص نیت کی ضرورت ہے؟ کسی بزرگ کے پاس ہم جاتے ہیں تو کیا نیت لے کے جائیں؟ فرمایا یہی نیت کافی ہے کہ ہم کو نفع ہوگا بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ اب یہ نفع عام ہے، جس قسم کا بھی نفع ہو جائے، علمی، عملی، حالی، اور بزرگوں کی صحبت میں تو نفع ہی نفع ہے، نقصان کا تو بحمد اللہ وہاں نام بھی نہیں ہے۔ عام طور سے جو اہل اللہ کہلاتے ہیں وہ یا تو اپنے متعلق بات کرتے ہیں، یا تو جو آیا ہے ملنے اور کچھ بات کرنے کے لیے اس کے متعلق بات ہوتی ہے۔ عام طور سے وہاں پر غیبت کا یا دنیاوی باتوں کا ادھر ادھر کا دخل نہیں ہوتا، یا تو بزرگوں کے اقوال سناتے ہیں۔ اس واسطے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بزرگوں کی صحبت سے محروم ہیں، ان کے چہرے دیکھ لیں، ان کی نگاہیں دیکھ لیں اور ان کی زبان دیکھ لیں، اس سے خود پتہ چلتا ہے یہ کتنا آوارہ اور فاسق شخص ہے۔ اس کے چہرے سے بھی بے نوری بلکہ نحوست ٹپکتی ہے جو لوگ بزرگوں کی صحبت سے محروم ہوتے ہیں، چونکہ وہ بزرگوں کی صحبت سے محروم ہونے کے بعد نفس و شیطان کی صحبت ان کو مل ہی جاتی ہے۔ اور آج کل تو موبائل سب کے پاس ہے، جس کے موبائل میں بھی یوٹیوب ہے، دیکھ لے کتنے گھنٹے وہ غیر محرموں کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ حضرت لطیف الرحمن صاحب بہرائچی دامت برکاتہم، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے فون پر اس کے شوہر کی اجازت اور اطلاع کے بغیر بات کرنا بھی اس زمانے میں خلوت میں داخل ہے۔ لڑکا لڑکی، مرد یا عورت جس طرح تنہائی میں ہوتے ہیں، اس طرح کوئی عورت کسی شیخ کو، کسی مفتی صاحب کو اس کے محرم کی اجازت کے بغیر فون کرتی ہے تو وہ بھی خلوت کے حکم میں ہے۔ تو جب اتنی بات ہے کہ آن لائن بھی اگر کوئی کسی سے رابطہ کرتا ہو تو بھی خلوت پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں انسان کتنے گھنٹے موبائل پہ بیٹھا رہتا ہے، کتنے نامحرموں کے ساتھ اسے خلوت ملتی رہتی ہے۔ امراض باطنہ کی تشخیص اور تدبیر شیخ کا کام ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، شیخ کے متعلق جو کام ہیں وہ یہ تھوڑا ہی ہیں کہ کتاب پڑھا دی یا کسی گناہ کی حقیقت بیان کر دی، یہ کام تو استاد کا ہے۔ امراض باطنہ رذیلہ کی تشخیص کرنا، اس کی تدبیر کا تجویز کرنا، یہ کام شیخ کا ہے۔ غرض ہے کہ استاد سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور شیخ دکھلاتے ہیں اور مرض کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری منزل مقصود ہے۔ اس لیے علوم کی تکمیل کے بعد شیخ کی خدمت میں جانا چاہیے۔ جس طرح 7 برس یا 10 برس تعلیم ظاہری میں صرف کیے ہیں، کم از کم 1 سال تو اپنی اصلاح و تربیت کے لیے نکال لیں، مگر اس کی طرف مطلقاً کسی کو توجہ نہیں۔
اور یہ شرط ساتھ ساتھ لازم ہے کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل ایسا بن جائیں جس کو فرماتے ہیں در رہے منزل لیلا کے خط رہا است بجاں، شرط اول قدم آست کے مجنوں باشی۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت دی کہ استاذ اور شیخ کے کام میں فرق ہوتا ہے۔ استاذ کسی بات کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سناتا ہے۔ مثلا تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، تکبر کی علامتیں کیا ہیں، وہ استاذ پڑھائے گا۔ اب میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے وہ شیخ بتائے گا۔ ایسے ہی حرص کسے کہتے ہیں، حرص کی تعریف کیا ہے، حرص کی علامتیں کیا ہیں، یہ استاذ پڑھائے گا۔ میرے اندر حرص ہے یا نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ شیخ بتائے گا۔ میرے اندر حب جاہ، حب مال کسے کہتے ہیں، وہ تعریف ہے، مثالیں ہیں، وہ استاذ بتائے گا۔ لیکن اپنے اندر حب جاہ، حب مال ہے یا نہیں ہے، یہ شیخ بتائے گا۔ تو استاذ کا کام الگ ہے، شیخ کا کام الگ ہے۔ اس لحاظ سے جو لوگ بھی عالمیت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہوں یا پڑھ چکے ہوں، ان سب کو معلوم ہے حرص کسے کہتے، بدنظری کی تعریف کیا ہے، حب جاہ کسے بولتے، اور تکبر کیا ہے، شہرت کی ہوس کیا ہے، سب معلوم ہے۔ لیکن ان کے اندر وہ مرض ہے یا نہیں ہے وہ خود نہیں پہچان سکے، اور استاذ بھی نہیں بتا پائے گا، اور بتانا اس کی ذمہ داری ہے بھی نہیں ہے۔ وہ کام تو شیخ کا ہے کہ اب جو پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے کے مطابق تمہارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لیے بندہ 7-8 سال فارغ کرتا ہے، اسی طرح 1 سال باطن کی اصلاح و تربیت کے لیے فارغ کر لینا چاہیے۔ اور سلوک کے راستے میں چلنے والوں کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ درسگاہ میں جس طرح عبارت سمجھ میں نہیں آئی، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور حاشیہ سمجھ میں نہیں آیا، تو استاد سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، سوال پہ سوال کر لیا۔ جیسے درسگاہ کا معاملہ ہے ویسے خانقاہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آیا تو بھی سننا، یہاں پر مشکل لگا تو بھی سننا، نفس کے خلاف لگا تو بھی سننا، تو بھی ماننا۔ جیسے درسگاہ میں طالب علم کو پوچھنے کا اختیار رہتا ہے، ویسے سلوک میں سالک کو سوالات کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اس کو حضرت فرماتے ہیں اس راستے میں چلنے کی پہلی شرط یہ ہے، در رہے منزل لیلا کے خط رہا است بجاں۔ لیلا کی منزل تک پہنچنے کے لیے جس راستے پر چل رہے ہو، اس راستے میں بہت سے خطرے ہیں جو جان کو لاحق ہوں گے۔ اس راستے میں چلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو دیوانہ بن کے چلنا۔ شرط اول قدم آست کے مجنوں باشی۔ اس راستے میں قدم رکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو دیوانہ ہو۔ دیوانہ کس کا ہونا ہے؟ اللہ کو پانے کا دیوانہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں یہاں پر انانیت، تکبر، میرے کو ایسا کیسا بولے، مجھے یہاں کیسا بٹھا دیے، مجھے کیسا ڈانٹ دیے، میرے سے کیسا پوچھ لیے، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے پاک صاف ہو کے پہنچنا ہے۔ اور اس راستے کی گندگی کیا ہے؟ انانیت ہے، تکبر ہے، میں پناہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ سب صاف کر کے نکال کے پہنچانے کا کام شیخ کا ہوتا ہے۔ اب اس میں ڈانٹے تنبیہ کرے تو اس سے آدمی بدک گیا، تو مطلب یہ ہے کہ منزل تک پہنچنا ہی نہیں چاہ رہے ہو۔ بزرگوں کی محبت سے بزرگوں کی صحبت سے علوم درسیہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ جب مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم ہیں، حضرت تھانوی کے لیے تو وہ مولوی ہیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے تو ایک صاحب نے ان سے کہا
درسیات چھوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو؟ درسیات چھوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو؟ میں نے سن کر ان سے پوچھا کہ بھائی سچ کہنا، یہاں آ کر تمہارے علوم درسیہ میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا بہت کچھ ہوا۔ میں نے کہا بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ اب اس سے سمجھیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت ہے کسی شیخ کی، اور ان کو کسی شیخ کی صحبت میں جانے کی، اور ہم جیسے اناڑی قسم کے مولویوں کو ضرورت نہیں ہے کسی شیخ کی اور کسی بزرگ کی صحبت کی۔ مولوی محمد شفیع صاحب تو دیوبند میں پیدا ہوئے، ان کے دادا، ان کے والد مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی یوم پیدائش اور دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد دونوں ایک ہی سال ہیں۔ اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھے ہیں ایک جگہ پر، میرے دادا کی عمر اور دارالعلوم کی عمر برابر ہے، یعنی جتنے سال دارالعلوم کے ہوئے قیام کے، میرے دادا کی عمر بھی اتنی ہی تھی جس وقت وہ باحیات تھے، اور وہ خود بھی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو سنگ بنیاد ہوئی، جب بڑے ہوئے تو اسی ادارے میں پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا شفیع صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں پڑھے، پھر وہیں پڑھائے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شروع کے کچھ سال غالباً پڑھے، اس کے بعد منتقل ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیوبند ہی کے ہیں اور دارالعلوم کی آب و ہوا میں یہ کھیلے کودے ہیں، ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کسی شیخ کے پاس جانے کی، اور ہم جیسے لوگوں کو شیخ کی صحبت، ان سے تعلق اور وہاں اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ انہوں نے صحبت شیخ کے بدلے صدقے میں جو کتابیں مرتب کی، جو لکھی ہیں، ہم جیسے مولوی آج تک مفتی شفیع صاحب کی کوئی کتاب مکمل نہیں پڑھے ہوں گے ڈھنگ سے سمجھ کر، اور جتنا انہوں نے صحبت کے بدلے میں لکھ کے گئے ہیں اس کے فیض سے لکھے ہیں۔ حضرت مفتی مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کی تسہیل ہے معرف القرآن، کہ اس کو آسان انداز میں، اسی لیے حضرت مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے مقدمے معرف القرآن میں کہ میرا کام اس کتاب میں کچھ زیادہ نہیں ہے، میں نے صرف حضرت تھانوی کی تفسیر کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت کا والد محترم کا تواضع ہے جو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے صرف حضرت حکیم الامت کی تفسیر کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس میں تسہیل بھی ہے اور اضافہ بھی ہے، اپنی طرف سے بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں دیگر تفاسیر سے نقل کرتے ہوئے جو بیان القرآن میں نہیں ملتے ہیں، لیکن تواضعاً یہ کہا کہ بھئی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف حضرت کا کام کیا ہے۔ تو نہ ہم نے بیان القرآن پورا پڑھا ہے، نہ معرف القرآن پوری پڑھی ہے، اور ان لوگوں کو جو یہ دونوں کتابیں لکھی ہیں ان کو تو ضرورت محسوس ہے کسی شیخ کی، اور جو ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اس کو شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ کشف وغیرہ حجابات ہیں۔ فرمایا میں نے ضیاء القلوب اپنے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ سے پڑھی ہے، اس میں کشف قبور اور کشف واقعات آئندہ اور کشف خواتر کے طرق بھی موجود ہیں، جس کو آج کل کے لوگ کمال درویشی سمجھتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچا تو حضرت حاجی صاحب قبلہ نے فرمایا بزرگوں سے جو پہنچا اس کو میں نے ضیاء القلوب میں لکھ دیا، مگر یہ کمال کی چیز نہیں ہے، یعنی طریق کشف وغیرہ بلکہ مضر ہیں، ان سب کو ترک کر دینا چاہیے، مقصود ذکر اللہ ہے، ان اعمال سے کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب حجابات ہیں، سب کی نفی کرنا چاہیے۔ سلوک میں چلنے والے سالکین میں بھی اور بعض لے کے چلنے والوں میں بھی یہ دونوں طرح کے مرض ہوتے ہیں، یعنی سالک کو وظائف دیے گئے، معمولات دیے گئے، اور اس کے شرعی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کے بارے میں جانچنا، اسے پرکھنا، اس سب کے بجائے سالک آ کے بول رہا ہے ایک خواب دیکھا ہوں، اسے سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب شیخ صاحب بھی ٹائم دے رہے ہیں خواب سننے کے واسطے، تو مطلب یہ ہے کہ سالک
شیخ کو ٹوپی پہنانا چاہ رہا ہے اور شیخ صاحب جو ہے سر آگے کر رہے ہیں، ہاں پہنائیے صاحب ٹوپی آپ میرے۔ اب خواب دیکھنے سے کیا حاصل ہے؟ خواب میں تم اگر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے، خواب میں تم اگر جنت دیکھے، خواب میں تم عرش پر پہنچ کر بھی آئے، پھر بھی اس کی وجہ سے ہم سبق آگے بڑھانے والے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو شیخ بنانے والے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ خواب کے مکلف نہ شیخ ہے نہ شریعت اسے مکلف بنائی ہے۔ ظاہری زندگی کیسی ہے اس پر دیکھو۔ خواب میں جو کچھ بھی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی دیکھ کے آئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اتنی بات تو صحیح ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، شیطان اپنا چہرہ، رسول اللہ کے چہرے کو اپنا چہرہ لے کر خواب میں نظر نہیں آتا، یہ بات بالکل پکی ہے۔ لیکن کیا تمہارے دل دماغ میں شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا کہ کسی بھی عام بزرگ کو دکھا کر تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہی رسول ہے؟ بھئی شیطان تو یہ چہرہ نہیں لے سکتا رسول اللہ کا، وہ اتنی ہمت اس کے اندر نہیں ہے، یا وہ پاور اس کو اللہ نے نہیں دیا ہے، لیکن یہ تو اختیار دیا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دل دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ تم جس بزرگ کو دیکھے ہو وہی بزرگ رسول اللہ ہیں، حالانکہ وہ رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ تو ڈال سکتا ہے نا، تو پھر کیسے کہہ سکتا کوئی بھی سالک کہ میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہوں؟ یہ خود بھی نفس کی مکاری ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا درود پڑھ لیا، تھوڑا سا ذکر کر لیا، تو اس کے بعد کسی بھی چہرے کو دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ میں فلاں کو خواب میں دیکھا ہوں، فلاں بزرگ کو دیکھا ہوں۔ حتیٰ کہ بعض وہ لوگ ہیں جو ہفتہ دو ہفتے میں ملتے ہی رہتے، پھر بھی میسج کرتے آج شیخ صاحب آپ خواب میں تشریف لائے ہیں، تو میں تو یہاں زندہ حیات میں ہوں، تو یہاں آ کے بھی ڈائریکٹ دیکھ لے سکتے، تو بھئی یہاں آئے تو ہم آمنے سامنے دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو۔ خواب میں تم دیکھے تو میں نے دیکھا، تو کیا گارنٹی تم میرے کو دیکھے؟ اچھا دیکھ بھی لیے ہو تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خواب میں اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا تو بھی اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، اس کی ظاہری زندگی پر ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو خواب پر تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ سب چیزیں کہ بھئی میں ذکر کرتا ہوں تو نورانیت نظر آتی ہے، آوازیں آتی ہیں، بھئی تمہارے ذکر کی چا آوازیں ہیں وہ تم خود نہیں سمجھ رہے۔ میں چلتا ہوں تو آس پاس میں سایہ نظر آتا ہے، تو سایہ تو کسی کا بھی سایہ پڑتا ہی ہے۔ عجیب عجیب دنیا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ جس دنیا میں ہو اس دنیا میں انسان بن کے رہو نا۔ لوگ بزرگی اسے سمجھتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ دیکھتا تو یہ سوال کرتا کہ بھئی ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ یہ سوال کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی زندگی ایسی نارمل ہے کہ صحابہ اور نبی، امتی اور نبی میں فرق نہیں کر پا رہا دیکھنے والا، اتنی نارمل زندگی ہے، اور سب سے بزرگوں نہیں، انبیاء سے بھی بڑے نبی ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بزرگی کو چھپانا اور ظاہری انسان بن کر رہنا یہ اصل ہے، بجائے اس کے کہ مجمع میں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر کے ڈل رہے ہیں اور عجیب عجیب ہونٹ ہل رہے ہیں، اور اچانک کھول کے دیکھے پھر آنکھ بند کر لیے۔ ڈرانا چاہ رہے کیا؟ نارمل زندگی گزارو نا۔ لوگ اسی کو بزرگی سمجھتے، کسی کو نہیں دیکھتے، کسی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، بس مغرور رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، بس ادھر کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایسا کہاں ہے شریعت میں، یا ایسا طریقت میں کہاں ہے؟ یا تو شریعت سے بتاؤ یا تو طریقت سے بتاؤ، کن بزرگوں نے سکھایا اس طرح ڈولتے رہنا؟ یہ ساری چیزوں کو لوگ بزرگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب ضیاء القلوب لکھی ہے تصوف کے بارے میں، ضیاء القلوب دلوں کو روشن کرنے والی چیز، اس میں کشف و کرامات اور حجابات کے بارے میں، کشف و کرامات کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو مصنف سے ہی ڈائریکٹ میں نے وہ کتاب پڑھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب کشف کی بحث آئی تو حضرت نے فرمایا یہ سب کوئی حقیقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے، آدمی کو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اب لوگ ذکر کو اہمیت نہیں دیتے، ذکر سے پیدا ہونے والی کیفیتوں کو اہمیت دیتے۔
کیفیت اہم نہیں ہے، ذکر اہم ہے۔ ذکر کے بعد کوئی کیفیت پیدا ہو یا پیدا نہ ہو، بہر صورت ذکر اہم ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نبی بنا دیا، بس ختم۔ نبوت اہم ہے۔ نبوت کے بعد کوئی بندہ اس پر ایمان لایا یا نہیں لایا، اس نبی کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس واسطے ایک نبی ایسا ہو جس کی کوئی امت ہی نہ ہو، کوئی فرد ماننے والا ہی نہ ہو، پھر بھی اس نبی کو نبوت کی فہرست سے نکالا نہیں جائے گا، اس کی نبوت میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہم سب کو اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا ہمارے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائے جس نبی کا کوئی امتی نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مقصود جو دیا گیا ہے بس وہی اہم ہے، وہی اصل ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر ہی اصل ہے، ذکر کی کیفیات اصل نہیں ہے۔ نماز اصل ہے، نماز کی کیفیات اصل نہیں ہے۔ دعا اصل ہے، دعا کی کیفیات اصل نہیں ہے۔ تو جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کو بجا لانا اصل ہے، ان احکام سے پیدا ہونے والی کیفیات اصل نہیں ہے۔ کیفیتیں کیا ہیں؟ تھوڑی دیر پیدا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل کیفیات کی بھی ایک ابتدا، ایک انتہا ہوتی ہے، جسے طریقت کے راستے میں نام دیا جاتا ہے تلوین کے نام سے۔ تلوین کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگ بدلتے رہنا۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کی ایک کیفیت ایسی طاری ہو جاتی کہ خود کو وہ بزرگ سمجھنا شروع کر دیتا۔ تلوین اصل نہیں ہے، تمکین اصل ہے۔ تمکین کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ ولایت کے راستے پہ چلتے 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 وہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ اب وہ ذکر کے مقصود کو پا لیتا ہے، یاد الہی کو پا لیتا ہے۔ اب اس پر وہ سب کیفیات طاری نہیں ہوتے، وہ سب چیزیں اسے بچکانا لگتی، معمولی لگتی ہیں۔ جیسے ہم جیسے مبتدی قسم کے لوگ اگر تھوڑا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لمبا مراقبہ کر لیے، اس کے بعد دنیا عجیب دکھنا شروع ہوتی، دنیا سے نفرت، مال سے نفرت، ادھر سے نفرت، بس اللہ اللہ کرتے رہنا، اسی میں جینا۔ تیسرے دن پوچھو اب کیا کیفیت ہے؟ اب مندی کھانے واسطے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے تو بول رہے تھے کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ اب تو مندی آرڈر کر رہے بیٹھ کے یہاں پر۔ یہ تلوین ہے۔ یہ وہ اس وقت ذکر کر لیے تھے، تھوڑی کیفیت بن گئی تھی، اب رنگ چڑھ گیا تھا، اس رنگ چڑھے ہونے کی حالت میں بول رہے کہ اب اللہ اللہ ہی کرنا، سب چھوڑ دینا، کچھ بھی نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا۔ اب 2 دن کے بعد سب ختم۔ یہ مبتدی کی حالت رہتی ہے۔ جو منتہی ہوتا تمکین، اس کی حالت یہ رہتی کہ وہ ہوٹل میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتا، وہ فاقے میں رہ کے بھی اللہ کو یاد کرتا، وہ روکھا سوکھا کھا کے بھی اللہ کو یاد کرتا۔ اور یہ پہلے دن تو بہت مغلوب تھا، دوسرے دن بسم اللہ پڑھے بغیر کھا رہا تھا۔ یہ حالت رہتی ہے۔ اب لوگ اسے کیا سمجھتے کہ بھئی ہمارے احوال، ہمارے کیفیات سب ہیں، لیکن پھر بھی حال احوال سننے کے بعد توجہ نہیں دیتے ہیں، سبق آگے نہیں بڑھتا ہے، یا فائدہ نہیں ہوتا ہے، فلاں نہیں ہوتا ہے۔ ایک تلوین والی کیفیت سے نکل کے بندہ جب استقامت اور اونچ نیچ، اتھل پتھل، ناچ کود سے نکلتا ہے، تب سمجھتے ہیں کہ یہ سبق مکمل ہوا۔ حضرت محبوب العلماء والصلحاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب سے لباس کے آداب چل رہے تھے، اس میں 13واں ادب ہے، ایسا لباس جس کی طرف بے اختیار لوگوں کی انگلیاں اٹھیں پہننا ٹھیک نہیں ہے، خواہ امیروں کی زرق برق پوشاکیں ہوں یا صوفیوں کے گیروے دار جبے ہوں، کیونکہ ایسے کپڑے پہننے والوں کی اصل منشا اپنے کو دوسروں سے ممتاز بنانے کی چھپی خواہش ہے۔ یہ ہوس نفس کا کھلا ثبوت ہے۔ اسی کے تحت میں دیکھ لیجئے، جہاں خانقاہی ماحول ہے یا دینی ماحول ہے، یا جیسے نقشبندی پروگرام ہو، مجلس ہو، وہاں پر اگر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس پہنا جاتا ہو تو کوئی بڑا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سب اسی سلسلے کے جڑے ہیں، یا نہیں تو محفل ہی صوفیہ کی ہے، اہل نسبت کی ہے، یا کسی بزرگ کی محفل میں جمع ہیں۔ اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، وہاں پر ایک الگ قسم کا لباس پہن کے نکلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے
ہر ایرا غیرہ آپ ہی کو دیکھے گا، آپ ہی کو تانکے گا، جھانکے گا اور ڈاؤٹ پیدا ہوگا، یا اپنے اس لباس سے اپنی بزرگی دکھانا چاہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جو ایئر ہوسٹس ہے یا ٹکٹ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اس کپڑے سے کیا لینا دینا، وہ تھوڑی اس کپڑے کو دیکھ کے بزرگ سمجھے گا کسی کو بھی۔ تو باہر سفر میں یا اسٹیشنوں پر ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے امتیازیت جھلکتی ہو، نارمل آدمی کی طرح رہنا چاہیے۔ اسی لیے سفروں کا لباس ایسا ہو جس سے ایک عام آدمی مسافر سفر کر رہا ہو ایسا لگے۔ اب سفر میں بھی پگڑی باندھ کے، رومال اوڑھ کے، بہترین صدری پہن کے، فلاں کر کے آپ نکل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹرین میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اسی کو گھوریں گے۔ بھئی ایسی شبیہ بنائی کیوں کہ دوسرے لوگ تمہیں جھانکتے رہیں، گھورتے رہیں، یا چھیڑیں یا پریشان کریں۔ ممتاز بننے والی صفت پیدا نہیں کرنا چاہیے، دراصل یہ دکھاوا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھیں میں کچھ الگ ہوں سب سے۔ 14واں ادب ہے مرد یا عورت کوئی ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جن سے سطر دکھائی دے۔ عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ نے منع فرمایا، کتنے کپڑے پہننے والیاں ہیں جو حقیقت میں ننگی رہتی ہیں۔ ایسا پتلا کپڑا پہننا جیسے کاٹن کا کپڑا ہے، بعض کاٹن کے کپڑے بہت پتلے آتے ہیں، گرمی کے موسم میں پہننے میں راحت ہوتی ہے، پسینہ پیتا ہے، لیکن اس سے جسم کا کلر گورا پن ہو یا جسم کا کچھ بھی اس کی شباہت نظر آتی ہو تو ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اور اگر پہنتے ہوں تو بھی اس میں پیجامہ اس طرح موٹا کپڑا ہو جس سے سطر ڈھکا رہے، کپڑے کے اوپر سے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ ایسے ہی خواتین میں بھی ہوتا ہے، بعض خواتین ایسے کرتا پیجامہ جو وہ پہنتی ہیں وہ بعض اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ ان کے اس جبے کے اوپر سے ہی اندر پہنی ہوئی باڈی کی جو ادھر کی رنگ یا کیا بولتے ہیں، جو ہلکا سا ڈوری نما جو ہوتا ہے وہ حصہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ایسے پتلے اور باریک کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں، یہ بے حیائی میں داخل ہے۔ نمبر 15، ایسا کپڑا پہننا جس سے پوری سطر پوشی نہ ہو، یعنی اس سے سطر کے پورے حدود نہ چھپیں، جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسا کپڑا پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کو ان کے سوا کھولنا حلال نہیں ہے۔ ان کے سوا کا مطلب چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ نمبر 15، مرد شوخ رنگ خصوصاً سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنے۔ سرخ دھاری کے کپڑے جائز ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری والی چادر اوڑھی، زرد رنگ کے کپڑے بھی آپ نے پہنے ہیں، سبز رنگ کی چادر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہے، اس رنگ کا تہبند بھی باندھا ہے، سیاہ اور سفید رنگ کا امامہ بھی استعمال فرمایا ہے۔ سبز امامہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس 16ویں ادب میں یہ ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، مرد کے لیے یہ خواتین کا لباس شمار ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی سرخ دھاری دار چادر آپ علیہ السلام نے، جس میں چادر تو لال ہے لیکن اس میں دھاریاں جو آئی ہیں وہ دھاریاں الگ قسم کی ہیں، اس طرح کا کپڑا آپ علیہ السلام سے پہننا ثابت ہے۔ رہا سبز امامے کا مسئلہ، یہ آج کل بہت سے لوگوں کی علامت بن چکی ہے، سبز رنگ کا امامہ پہننا یا سبز رنگ کی چادر پہننا یا سبز رنگ کا امامہ باندھنا تو مستقل مخصوص قسم کا مسلکی اور یا محب اور عاشق ہونے کی علامت لوگوں نے شمار کر کے رکھا ہے۔ تعجب ہوا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ جملہ ہم نے پڑھا، سبز امامہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم نے خود تلاش کیا کہ بہت سے مسجدوں کا رنگ بھی ہرا ہے، پگڑیوں کا رنگ بھی ہرا ہے، پیجاموں کا رنگ بھی ہرا ہے، جہاں دیکھو ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں۔ تو جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کسی حدیث سے بھی آپ علیہ السلام کا پوری زندگی میں کبھی سبز امامہ باندھنا ثابت ہی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے سن 772 ہجری سے پہلے سبز امامہ باندھنے کا رواج ہی تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ تو تقریباً گویا کہ 850 سال نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 850 سال تک کا عرصہ کسی مسلمان نے سبز پگڑی باندھنے کی طرف توجہ بھی نہیں دی، اور آج اسی کو عشق کا معیار بنا رکھے ہیں لوگ، صرف اس واسطے گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے۔ تو گنبد خضرا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنایا ہی نہیں گیا تھا، وہ خود 400 سال کے بعد بنایا گیا، اس کا کلر 500 سال کے بعد ہوا۔ تو جب وہ اس کا خود وجود نہیں تھا، اس کے کلر کا وجود نہیں تھا، تو محض اس واسطے کہ اس کا کلر ہرا ہے اس واسطے ہم ہرا باندھیں گے۔ گنبد کو دیکھ کر باندھ رہا ہے، رسول اللہ کو دیکھ کے نہیں باندھ رہا ہے، تو کس کا عاشق ہوا؟ رسول اللہ کا عاشق ہوا کہ گنبد کا عاشق ہوا؟ تو پھر کیسے بولے گا عاشق رسول بول کے؟ تو بولنا چاہیے عاشق گنبد بولنا چاہیے۔ تو رسول کا عاشق تھوڑی ہوا، گنبد کا عاشق ہوا، تو وہ کلر دیکھ کے باندھ رہا ہے۔ رسول اللہ کو دیکھ کے باندھتا تو رسول اللہ کی زندگی میں تو کبھی تھا ہی نہیں یہ سبز کلر کا باندھنا۔ اس پہ بحث کر لی جائے تو بس کہیں گے کہ بھئی حدیث پیش کرو یا کوئی عمل پیش کرو، تو بھئی برا کیا ہے اس میں، برا کیا ہے اس میں، یہ کوئی دلیل ہوئی برا کیا ہے؟ یا اس سے کوئی بات سنت ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ برا کیا ہے بولنے سے وہ چیز حلال ہو جائے یا وہ سنت ہو جائے؟ سنت ہونے کے لیے ثبوت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا کہ نہیں پہنا، صحابہ نے پہنا کہ نہیں پہنا، یا اولیاء نے پہنا کہ نہیں پہنا، کسی ولی سے ثابت کر کے دکھا دو۔ تو لوگوں نے بھی ایسی بدعات کو جو ثابت ہی نہیں ہے دور دور تک، اسے معیار عشق بنا رکھا ہے۔ یا ایسے ہی ہوا نا کہ بھئی یہ قوم جیسے جانوروں کو خدا بنا رکھا ہے، تو تم نے رنگوں کو بھی ایک معیار عشق بنا رکھا ہے۔ نیا لباس پہنتے وقت نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کہ اس نے مجھ کو یہ پہنایا اور عطا کیا میری طاقت کے بغیر محض اپنے فضل سے۔ نمبر 18، جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں میں جوتا ڈالے، جب جوتا اتارو تو پہلے بایاں پاؤں کا نکالو۔ اب اس میں وہی بات ہے، مسجد سے نکلتے ہیں تو بایاں پیر سے ہی نکالنا چاہیے، خالی پیر ہی نکال دیں باہر نکلنے کے بعد جوتا کیا ضروری ہے کہ بھئی مسجد سے ہم باہر نکلتے ہمارا پیر اپنے ہی جوتے میں پڑے؟ بازو رکھ لو اپنا پیر، مسجد سے باہر نکالو، اس کے بعد قالین پر کھڑے ہیں یا پاپوش پہ کھڑے ہیں یا زمین پہ کھڑے ہیں، وہاں پھر اتر کر پھر اپنے پیر میں جوتا سیدھے پیر سے پہنو۔ ایسا تھوڑی ضروری ہے کہ بھئی مسجد سے پیر نکالا اور سیدھے جوتے میں جائے۔ اتنے بڑے بزرگ تھوڑی بن گئے کہ بھئی زمین بھی نہیں لگنا آپ کے پیر کو، زمین کی مٹی بھی نہیں لگنا آپ کے پیر کو۔ نمبر 18، ایک جوتا پہن کر نہ چلو، دونوں جوتے اتارو یا دونوں پہن لو، ایک پہننا یا ایک پہن کر چلنا یہ منع ہے۔ البتہ خریدتے وقت عام طور سے ایک ہی، وہ پہنانے والا بھی جو ہے دکھانے والا ایک ہی دکھاتا ہے، تو ایک پہن کے دیکھنے میں منع نہیں، چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں وہاں پر پہننے کے بعد چلنا پڑتا ہے تو پھر دوسرا پہن کے چلو۔ اگر پہن کے صرف کھڑے رہ کر سائز دیکھتے ہو تو پھر ایک پہن کے کھڑے رہ کے سائز دیکھنے کی اجازت ہے، ایک پہن کے وہاں چلنا ہے تو وہاں بھی نہیں چلنا چاہیے۔ نمبر 20، مومن کا لباس کفار کے لباس سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا۔ تو ایسے کپڑے پہننا جو فاسقوں اور فاجروں کے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سوال کہ بھئی کیا یہ پہنے تو بزرگی ہے کیا، اس میں بزرگی نہیں ہے کیا، ایسا بھی پہن سکتے؟ اس واسطے آگے حضرت نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ سلوک کی ابتدا ہوتی ہے لباس سے، سلوک کی ابتدا ہوتی ہے لباس سے۔ زرق برق لباس پہن کے آئے، کالر پر اور ادھر بیل بوٹے والے پہن کے آئے، عجیب ڈیزائن کے پہن کے آئے، اور پھر بول رہے بزرگی کپڑوں میں تھوڑی ہے، ٹوپی عجیب قسم کی لگا کے آئے اور بولے بزرگی ٹوپی میں تھوڑی ہے، اور پیجامہ عجیب قسم کا پہن کے آئے پھر بولے بزرگی پیجامے میں تھوڑی ہے۔ تو کہاں ہے بھائی بزرگی؟ پھر ننگے ہو جاؤ، پھر بزرگی دل میں رہے گی، پھر خالی بدن ہو جاؤ، پھر بزرگی دل میں رہے گی۔
آوارہ قسم کا لباس پہن کے پھر بول رہے ہو کہ بھئی بزرگی ٹوپی میں تھوڑی ہے، کرتے میں تھوڑی ہے، کلر میں تھوڑی ہے، فلاں میں تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء نے جیسا لباس پہنا ویسا پہنو سیدھے سیدھا، یا نہیں تو ڈھونگ چھوڑو کہ بھئی ولی بننے، بزرگ بننے کے لیے آئے ہو، یہ بولنا ہی چھوڑ دو، پھر عام فاسقوں کی طرح ہی رہیں گے، پہنیں گے فاسقوں جیسا، اور بولیں گے اس لباس میں ہی ہمیں ولایت چاہیے، اس لباس میں ہمیں بزرگی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلوک کے آداب پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔